گھر سے نکلنے کے بعد پھر ہم جب عملی زندگی میں آئے تو سفر شروع ہوا، یعنی یہ کوئی مختلف علاقوں میں، اچھا، لاہور، کراچی، اسلام کن آباد۔ چیزوں پہ سفر کرتے تھے؟ یہ آپ کو تلاش تو بہت کیا، ملے نہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ نہ اتنی تعلیم تھی، نہ کوئی سفارش جی تھی کہ کوئی ملازمت ہوتی، کوئی نوکری ملتی، تو جو کام ہو سکتا تھا وہ کیا۔ کون سا کام؟ مثلاً ٹرک ڈرائیور بھی رہا، یہاں ٹرک چلاتا رہا۔ اچھا، ان دنوں یہ اسلام آباد نیا نیا بن رہا تھا، تو لوکل جی تھوڑا ہون لبیا ویسے، ہاں تو میں جی تے ਇੱਥੇ بھی کام کرتے رہا، پھر اس تو بعد لاہور دے وچ۔ یہ جو اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں، ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اینٹیں اور سریا اور سیمنٹ وغیرہ ڈھوتے رہے آپ ٹرک پہ، تو وہ کوٹھیوں کی اینٹیں تو سریلی ہو گئی ہیں، لیکن ان کے مکین جو ہیں وہ کیوں سریلے نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں یہاں کے لوگ تو بہت ماشاءاللہ سریلے بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے وہ داد دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، لیکن کر رہے ہیں نا، مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے۔ سریلے بہت ہیں، ان سنتے کا بڑی خیال ہے کہ یہ محبت سے۔ گریڈ والا کوئی مسئلہ ہے اس میں۔ جی جی نہیں، یہ آپ نے ٹرک چلایا، تو کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹرک والے ہیں اور بسوں والے ہیں، یہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی کیسٹ اس لیے چلاتے ہیں کہ وہ خود ٹرک ڈرائیور رہا ہے اور مطلب وغیرہ وغیرہ۔ نہیں یہ بات نہیں، دراصل ٹرانسپورٹ میں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو لوگ انوالو ہیں وہ سرائکی سپیکنگ لوگ۔ اچھا دریسل سے پرلا جو بیلٹ ہے، جی اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں ٹرانسپورٹ میں۔ کراچی اب اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں جتنے بھی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ٹرانسپورٹ کی، اس میں میاں والی زیادہ، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ادھر کے لوگ انوالو ہیں، کوہاٹ وغیرہ کے۔ تو چونکہ میں ان کی مادری زبان گاتا ہوں، جی اور وہ زیادہ تر اس طبقے میں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، یا تھوڑے بہت پڑھے لکھے، وہ دن رات ٹرک چلاتے ہیں، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو سنتے ہیں۔ نہیں، اس بیوی لحاظ بچوں سے دور بہت۔ لحاظ سے تو ہم بھی ان پڑھ ہیں، کیونکہ ہم بھی دن رات آپ کو سنتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ اچھا عطا، آپ نے یہ بھی تو بتایا تھا ہمیں کہ جناب ٹرک ڈرائیور ہونے سے پہلے یہ کنڈکٹر تھے، یہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے جو ہوتے ہیں ٹرک کے ساتھ، جب بھی کوئی وہ ٹرک خراب ہو جاتا ہے تو وہ ایک پرانا جگ جو ہے پلاسٹک کا ڈرائیور چھوٹے کو دیتا ہے کہ جاؤ ساتھ والے گاؤں سے لسی لے، اور خود وہ ٹرک کے نیچے سو جاتا ہے۔ اس قسم کے چھوٹے تھے اور ٹرک ڈرائیور ہوئے، اور اس کے بعد کہاں گئے؟ کیونکہ یہ کہانی پہلے مکمل ہو جائے۔ ٹرک سے چلانے کے بعد میں عرض کیا لاہور میں کام کرتا رہا، جی وہاں مختلف ہوٹلوں میں بھی کام کیا۔ ہوٹلوں میں کیا کام کیا مثلا؟ وہاں میں ویٹر بھی رہا ہوٹل میں۔ میں ویسے شاید ہمارے ناظرین، مجھے عادت ہے کہنے کی، بہرحال سامعین جو ہیں اور عطا بھی شاید یہ سمجھیں کہ میں ٹرک ڈرائیور کو یا ایک ویٹر کو شاید کسی بھی حوالے سے کوئی کمتر چیز سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں نے بھٹا مزدور کا کام کیا ہے 6 مہینے کے لیے، اور میں اس کے اوپر بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے وہ مزدوری کی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ ان کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بیٹھے ہیں۔ کسی بھی مقام پہ پہنچنے سے پہلے اگر آپ سفر نہیں کرتے تو اس مقام پہ آپ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ درست۔ تو میں نے جو سفر کیا، جو محنت کی، جو جس لگن اور خلوص کے ساتھ جہاں تک پہنچا ہوں، تو اس میں خود ہار محسوس نہیں کرتا کہ میں نے کوئی مزدوری کی، حالانکہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے بلانگ کرتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ بھی کرتا تو مجھے روٹی کم از کم روٹی اور کپڑا تو مل ہی جاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے سیلف میڈ آدمی ہوں، اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کیا ہے، اپنے طرف سے کوشش کی ہے۔ کوئی اس میں معیار نہیں سمجھتا یہ بتاتے ہوئے، یا میں کوئی جھجک نہیں رہا۔ ویسے ازراہ مذاق آپ سے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، جی ورنہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ میں نے مزدوری کی ہے، میں نے۔ کہ آپ بنیادی طور پر عوامی ایک فنکار، جی، اور عوام کے سامنے بیٹھ کر گاتے ہیں، اور ان کی اپریشیشن اور ان کی داد اور ان کی کرسیاں توڑنے کے ساتھ گاتے ہیں۔ جب آپ کو ان سے الگ کر کے ایک چھوٹے سے سیٹ پر قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے تو سوائے کیمروں کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کیا آپ کی گائکی میں کچھ فرق آتا؟
اس وقت گاتے وقت مستنصر بھائی میں یہ اپنے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے کچھ ایسے سننے والے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے یا وہ مجھے میرے پروگرامز میں شامل نہیں ہو سکتے، تو میں کوشش کروں کہ ٹی وی کے ذریعے سے ان کے درمیان اچھی پرفارمنس دے سکوں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے اس شوق کو پورا کر سکیں جو میرے شوز میں آ کے وہ نہیں پورا کر سکتے. تو اس سلسلے سے میں اس میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکوں. گو اس میں وہ مزہ نہیں آتا جو لائیو پرفارمنس. بس یہی میں کہلوانا چاہتا تھا کہ کیونکہ میں بیسیکلی اسٹیج کا آرٹسٹ ہوں. جی فرمائیں. وہاں ٹی وی پہ وہ مزہ نہیں آتا، وہ کھل کے پرفارمنس، وہاں پابندیاں بھی کچھ ہوتی ہیں، کچھ آداب ہیں وہاں کے جنہیں سامنے رکھنا پڑتا ہے. تو ویسے بھی دیکھیں نا، اب جب آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سامنے جو آنکھیں ہوتی ہیں، خوبصورت آنکھیں، وہ سچ مچ کی ہوتی ہیں، اور کیمرے کی یہ جو آنکھ ہے یہ تو ڈیڈ ہے. اب اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کے آپ نے کیا بات کرنی؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی آنکھ میں آنکھ نہ ملاؤں. نہ ملائیں. مطلب یہ سرد آنکھ ہے نا، آپ تو مطلب بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھوں. اچھا یہ فرمائیں کہ ہمارے ایک بہت مشہور لوگ فنکار ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ وہ کینیڈا گئے اور وہاں پہ انہوں نے پرفارم کیا. جب وہ باہر نکلے کو 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک صاحب آئے اور ان کو گلے لگا لیا اور ان کو اپنی کار، جو اس کی برانڈ نیو کار تھی، اس کی چابی دے دی اور یہ کہا کہ میں پچھلے 25 برس سے یہاں پہ ہوں اور تم آج مجھے واپس اپنے وطن لے گئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا نذرانہ ہے. اس قسم کے واقعات آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوئے جب آپ باہر جاتے؟ اس میں یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ تحفہ اتنا بڑا ہو. نہیں، وہ میں اسی بات سے قطع نظر دوسری بات کرنا چاہ رہا تھا. واقعات تو بہت سارے ہیں. اس وقت میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں. تو جو ایک واقعہ مجھے متاثر کیا وہ اس ناروے کے ایک شہر اوسلو میں میرا اسٹیج شو تھا. تو وہاں کوئی 500-600 آدمی اس وقت حال میں موجود تھے. میں اکیلا آرٹسٹ وہاں پرفارم کے لیے گیا تھا. تو ایک سفید بالوں والا، اس کی یہ بھوئیں بھی سفید، یہ سب کچھ اس کا یہ سب سفید ہو چکا تھا. وہ آدمی بڑی توجہ سے مجھے سن رہا ہے. سب سے الگ وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مجھے سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے. تو قدرتی طور پہ کسی آرٹسٹ کو کوئی بھی آدمی جب زیادہ توجہ سے سنتا ہے تو آرٹسٹ بھی اس طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. جب پروگرام ختم ہوا تو وہ صاحب آ کے مجھ سے ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ عطا صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ وقت میرے گھر پہ گزاریں. یہ باتیں اب اردو میں ہو رہی ہیں. میں نے کہا جی آپ جب چاہیں میں حاضر ہو جاؤں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کل پرسوں کسی وقت فون کروں گا، جب آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیے گا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن اس نے ٹیلی فون کیا مجھے، وہ ساتھ لے گئے. تو اس گھر میں جو سب سے زیادہ چیز مجھے متاثر کرنے والی تھی وہ یہ کہ میں جو ہی اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی، ظاہر ہے اب وہ بھی ماشاءاللہ 70-75 کے لگ بھگ ہوگی. تو اس نے جس والہانہ انداز میں مجھے گلے سے لگایا اور اپنی زبان، میرے عیسیٰ خیل کی زبان، اس نے بولنا شروع کر دیا. اچھا. تو میں حیران ہو گیا کیونکہ اس شخص نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے بلانگ کرتا. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ عورت اور اس کا خاوند جب ہمارے ملک کی تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے ناروے میں. اچھا. وہ عیسیٰ خیل سے بلانگ کرتی تھی اس کی بیوی، اور اس کا خاوند جو تھا وہ داؤد خیل سے بلانگ کرتا. اس کا نام تھا، وہ خاص مشہور افسانہ نگاروں میں اس وقت شمار کیا جاتا ہے. ہندو تھا وہ. جی. ہرچرن چاولہ اس کا نام. ہاں، چاولہ صاحب تشریف بھی لائے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ عیسیٰ خیل گئے بھی تھے. ہاں جی بالکل. جی ہاں، بہت مشہور گئے بھی تھے. تو انہوں نے جو مجھے وہاں پیار دیا جس خلوص اور چاہتوں کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پارٹیشن کے بعد اپنی زبان سننے کو، ایک تو یہ کہ پارٹیشن کے بعد وہ لوگ شفٹ ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ ہندوستان جاتے وہ کہیں اور چلے، 7 سمندر پار چلے گئے وہاں ناروے میں. تو وہاں تو اب نارویجن ہی زبان زیادہ بولیں یا
کچھ لوگ ہمارے وہاں پنجابی ہیں یا اردو لوگ بول، ہمارے علاقے کا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں تھا جن سے وہ اپنی زبان میں بات. تو میرا کیسٹ جب 78 میں ان کے پاس پہنچا تو وہ 78 سے میری آمد کے منتظر